الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ برادران اسلام، دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا علماء حق کا وجود ضروری ہے، لیکن افسوس یہ بات ابھی تک مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آج ہم ڈاکٹر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، انجینئر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ایک پروفیسر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ایک وکیل کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک عالم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ کیا یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں کہ ایک ڈاکٹر جو اسباب کے درجے میں ہمارے جان کی فکر کرتا ہے، ہم اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، لیکن جو علماء ہمارے ایمان کی فکر کرتے ہیں ہم ان کو اپنا محسن نہیں سمجھتے۔ یہ وہی علماء کرام ہیں جن کی تعلیمات کے صلے میں ہمیں سنت رسول ملی، محبت رسول ملی، اطاعت رسول ملی، غلامی رسول ملی، ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد جیسے فرائض ملے، زندگی کا منشور ملا، معاشرت، معیشت اور سیاست کا دستور ملا، جن کی جافشانیوں اور کاوشوں سے مساجد و مدارس آباد ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آج انہی علماء کرام کو شب و ستم کیا جا رہا ہے، آج انہیں مطعون کیا جا رہا ہے، آج ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، آج ان پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ان کی کمزوریوں کو اچھالا جا رہا ہے، کھلم کھلا ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جن اماموں کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے انہی کی غیبت کی جاتی ہے، ان کے خلاف سازش کی جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، علماء کے مقام اور مرتبہ کو پہچانو، ان کے علم کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ انبیاء کے نائب ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور امت کو حکم دیا ہے کہ ان کا اکرام کرو۔ علماء کی زیارت کو آپ نے عبادت قرار دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے علماء کے فضائل پر احادیث کا ایک گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم با عمل کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا امتی پر۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح سے ہیں۔ کبھی فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ عالم شیطان پر 1000 عابد سے بھاری ہے۔ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ فضیلت پائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن عالما متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس، تم عالم بنو یا متعلم بنو یا علم سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، لیکن 5ویں قسم میں داخل مت ہونا، یعنی ان کی غیبت نہ کرنا، ان کی چغلی نہ کرنا، ان سے بغض و حسد نہ رکھنا، ان کی مخالفت نہ کرنا۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی خلف عالم من العلماء فکأنما صلی خلف نبی من الانبیاء،
جو شخص کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھا تو گویا انبیاء میں سے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھا۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھا دے، کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لو، چاہے حافظ صاحب ہوں، عالم صاحب ہوں، حاجی صاحب ہوں، نمازی صاحب ہوں، کوئی بھی نماز پڑھے وہی صورتیں ہیں اور وہی مسائل ہیں جو امام صاحب عالم صاحب پڑھتے ہیں، وہی نمازی حاجی صاحب بھی پڑھتے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھنے میں اور غیر عالم کے پیچھے نماز پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ یاد رکھیے عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ من صلی خلف عالم من العلماء فکأنما صلی خلف نبی من الانبیاء، جو شخص کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھا تو گویا انبیاء میں سے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ فلینظر الى العلماء والمتعلمین، جو شخص اس دنیا کے اندر جنتیوں کو دیکھنا چاہتا ہو، اہل جنت کا دیدار کرنا چاہتا ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے علماء اور طلبہ کو دیکھ لے، وہ اس روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اندازہ لگائیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک حدیث ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں شہر آباد کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے علماء کے فضائل پر احادیث کا ایک گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں علماء کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو علماء کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے جو یہ علماء کرام کے فضائل بیان کیے، یہ فضائل، یہ بشارتیں علماء حق کے لیے ہیں، یہ علماء حق کے لیے ہیں، ان علماء کے لیے ہیں جو عالم باعمل ہیں۔ ورنہ اس دنیا کے اندر آج بہت سے علماء سو بھی ہیں جو علم کے نام پر دبا ہیں، جن کا کام سوائے ضمیر فروشی کے اور کچھ نہیں، جو حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے، جو کتمان حق سے کام لیتے ہیں، جن کے سب سے بڑے رب کا نام روپیہ اور پیسہ ہے، جو ایمان فروش اور ضمیر فروش ہوتے ہیں۔ ایسے ضمیر فروشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے ضمیر فروشوں کو گدھے سے تشبیہ دی ہے، جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو لیکن وہ گدھا اس سے بے خبر ہو۔ لہذا علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علماء سے دوستی، عقیدت و محبت فائدے سے خالی نہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا ایک دہریے سے، ایک مشرک سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں مناظرہ ہوا۔ وہ دہریہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے مناظرہ ہو رہا تھا، وہ دہریہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔
مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی دلیلیں دی قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن وہ منکر خدا، وہ دہریہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس دہریے سے کہا، چل ہم دونوں اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں، جس کا مذہب برحق ہوگا، جس کا مذہب سچ ہوگا، اس کا ہاتھ نہیں جلے گا۔ چنانچہ وہ دہریہ تیار ہو گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس دہریے کا ہاتھ، اس کافر کے ہاتھ کو پکڑ کر کے آگ میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان، دونوں کے ہاتھ محفوظ رہے، دونوں کے ہاتھ نہیں جلے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو ایک توحید پرست ہوں، تیرا مومن بندہ ہوں، لیکن یہ دشمن خدا، دشمن اسلام، جس کے ہاتھ کو بھی آپ نے بچا لیا، کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مالک میں اس ہاتھ کو کیسے جلا سکتا ہوں جو ہاتھ میرے محبوب اور مقبول بندے کے ہاتھ میں۔ اندازہ لگائیے، ایک کافر، ایک مشرک کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آگ میں جلنے سے، محض اس وجہ سے کہ اس کافر اور مشرک کا ہاتھ ایک اللہ والے کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء سے عقیدت اور محبت رکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان کی قدر کرو، اللہ تمہاری دنیا و آخرت دونوں سنواریں گے۔ یہ وارثین انبیاء ہیں، ان کی نسبت بہت اونچی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے دسترخوان پہ سینکڑوں لوگ روزانہ کھانا کھاتے تھے، ہمیشہ جو لوگ بھی آتے تھے کھانا کھاتے تھے، سب کے لیے کھانا بنتا تھا اور سب کے لیے کھانے کی عام دعوت ہوتی تھی۔ اللہ کے بندے روزانہ ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی اور فرمایا کہ تم سب کی دعوت کرتے ہو لیکن میری دعوت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں شکایت کی، تم سب کی دعوت کرتے ہو لیکن میری دعوت نہیں کرتے۔ وہ بزرگ پریشان ہو گئے، بیدار ہوئے، بہت ہی فکر مند ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اشارہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کیوں کہی کہ میری دعوت تم نہیں کرتے۔ کئی روز پریشان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام کیا، اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف تھا کہ تم عام لوگوں کی دعوت کرتے ہو، عام اللہ کے بندے تمہارے دسترخوان پہ کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں، علماء کرام، طلباء اعظام، تم ان کی دعوت نہیں کرتے۔ اگر تم علماء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان طلبہ ہیں ان کی اگر تم دعوت کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتے۔ اس کے بعد سے انہوں نے سلسلہ شروع کیا، علماء اور طلبہ کا بھی وہ خیال کرنے لگے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کا خصوصی خیال کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ ہمارے دینی رہنما ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں دین و ایمان ملا ہے، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، ان سے دینی مسائل ہم معلوم کرتے ہیں، یہ ہر وقت ہمارے کام آتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اذان کے لیے عالم صاحب، حافظ صاحب سے درخواست کرتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہمارا نکاح پڑھاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے لیے وہ نکاح پڑھا کر کے ایک عورت کو ہمارے لیے حلال کرتے ہیں۔ جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت
یہ ہماری نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام بہت ہی خوددار ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے اپنی مجبوری کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، یہ معمولی تنخواہوں پر گزر بسر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو پوری نہیں کر پاتے، شادی بیاہ کے موقع پر اچھے کپڑے، پسند کے کپڑے نہیں سلا پاتے، اسی طریقے سے بیماری اور پریشانی کے موقع پر اچھے ہاسپٹل میں اپنے ماں باپ کا، اپنے بچوں کا صحیح علاج نہیں کرا پاتے ہیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، تمہارے بچے عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، اے مسلمانوں تمہارے بچے 100 روپے کا آئس کریم کھاتے ہیں، اے مسلمانوں تمہارے بچے اچھی طرح سے انجوائے کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی تم نے علماء کرام کے بارے میں سوچا؟ تم اپنی فیملی کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہو، لیکن علماء کرام کے لیے بھی تم نے کبھی سوچا؟ جن کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو اور جن کی دعاؤں پر تم آمین کہتے ہو، ان کا تم پر کیا حق ہے اور ان کے ساتھ تمہیں کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کے مقام کو سمجھیں۔ آج دیکھا جائے جو علماء ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم کو دینی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے کام آتے ہیں، ہم ان کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر تم پورے خاندان والوں کا خیال کرتے ہو، تمہارے یہاں شادی ہوتی ہے، شادی کے اندر ہر آدمی کو خوش کرتے ہو، یہاں تک کہ تمہارے گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی لسٹ میں نام ہوتا ہے، ان کا بھی خیال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو گھر میں جھاڑو لگاتی ہے اس کو بھی کپڑے پہنائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو دھوبن ہوتی ہے اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو دودھ والی ہوتی ہے اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ تم شادی بیاہ کے موقع پر سب کا خیال کرتے ہو، کیا تم نے کبھی اپنی شادی بیاہ کے موقع پر علماء کا بھی خیال کیا، ائمہ کا بھی خیال کیا، حافظوں کا بھی خیال کیا کہ ہماری طرف سے چلو عالم صاحب کے لیے، حافظ صاحب کے لیے، امام صاحب کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے ہماری طرف سے جو ہم کپڑے دیں گے ہم ان کو خوش کریں گے؟ کیا تم نے کبھی سوچا عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر تمہارے بچے 5-5 ہزار کا ڈریس پہنتے ہیں، 2-2 ہزار کا شوز پہنتے ہیں، تمہارے گھر میں جو ہے 10-10 ہزار کا ڈریس جو ہے تم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے لاتے ہو؟ کیا تم نے عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کیا تم نے جو ہے علماء کرام کا بھی خیال کیا؟ کیا تم نے امام صاحب کا بھی خیال کیا کہ اس موقع پر آج اس سال ہماری طرف سے عید کا انتظام، عید کے کپڑے میں امام صاحب کو، عالم صاحب کو، حافظ صاحب کو دوں گا؟ کیا کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آیا؟ کیوں نہیں خیال آیا؟ اس لیے خیال نہیں آیا کہ تم علماء کو نوکر سمجھتے ہو، خادم سمجھتے ہو، غلام سمجھتے ہو، تمہارے دل میں علماء کا مقام نہیں، مرتبہ نہیں، عزت نہیں۔ اگر تم صحیح معنوں میں علماء کا مقام سمجھتے، علماء کو انبیاء کے وارث سمجھتے تو یقیناً تمہارے دل میں ایسا خیال ضرور آتا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے بہت سے ایسے نیک بندے ہیں جنہیں علماء کا مقام معلوم، جو علماء کے قدردان ہوتے ہیں، جو علماء کے مقام اور مرتبہ کو پہچانتے ہیں، وہ علماء کا خیال کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو بند مٹھی علماء کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے بہت سے ایسے نیک بندے ہیں جو کئی علماء کو حج کرا دیے ہیں، علماء کو عمرہ کرا دیے ہیں۔ ایسے صاحب خیر، ایسے دلدار لوگ بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، روز محشر ایک عالم اور ایک شہید پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگیں گے۔ اسی دوران
شہید سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، تیرا گھر تیرے انتظار میں ہے۔ لیکن جب عالم دین گزرنے لگے گا پل صراط پر سے تو اس سے کہا جائے گا قف ہا ہونا واشفع لمن شئت، تو ادھر کھڑا ہو جا، تو جس کے لیے چاہے شفاعت کر، تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فقام مقام الانبیاء، اس وقت وہ انبیاء کے مقام پر وہ عالم دین کھڑا ہوگا۔ اندازہ لگائیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر تم نے کس دنیا میں کسی عالم دین کو عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، اگر تم نے کسی ایک عالم دین کو ایک گلاس پانی پلایا ہوگا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت کے دن علماء کی معیت اور علماء کی شفاعت تمہیں نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ علماء کی سفارش تمہارے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔